ایک شخص نے اونٹ ذبح کیا، اپنے گھر میں دعوت کی، ایک اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ جاؤ میرے عزیز و اقربا، دوستوں، رشتہ داروں کو بلا کر لاؤ کہ وہ آ کے کھانا کھا جائیں، آ کے میری دعوت کھا جائیں، میری دعوت میں شریک ہوں، میری دعوت میں شامل ہوں۔ اب یہ چھوٹا بھائی گھر سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس نے زوردار آواز سے کہا، لوگو میرے بڑے بھائی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے بھائی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، خدا را اس آگ کو بجھانے میں میری مدد کرو۔ تھوڑی دیر بعد کافی لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، مدد کو آ گئے، ہیلپ کے لیے آ گئے۔ ہاں بھی کہاں آگ لگی ہوئی؟ کہا جی میرے بڑے بھائی کے گھر میں آ گئی، چلو چلتے ہیں آگ کو بجھانے میں آپ کی مدد کرتے۔ کافی لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے۔ پتہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، غریب تھے، مزدور تھے، تو صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ جب بھائی نے زوردار آواز سے کہا نا، لوگو میرے بھائی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، خدا را اس آگ کو بجھانے میں میری مدد کرو، ان میں سے کافی لوگ تھے جو یہ اعلان سن کر ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ کافی لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے کام میں مشغول رہے جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی لوگ جمع ہو گئے۔ جو جمع ہوئے تھے، جو ہیلپ کے لیے آئے تھے، یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، غریب تھے، مزدور تھے بیچارے۔ دوڑ کر آئے، ہاں بھی کہاں آگ لگی ہوئی؟ ہم آپ کی مدد کرتے، ہم ہیں نا آپ کی مدد کے لیے، جلدی چلیں۔ یہ جب ان لوگوں کو گھر لے کے آیا تو آگے وہ لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آگے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار ہے ان کی انتظار میں۔ اب یہ جو مدد کے لیے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ، غریب لوگ، مزدور لوگ جو ہیلپ کے لیے آئے تھے، یہ وہیں بیٹھ کر انہوں نے اپنا پیٹ بھر کے کھایا، رج رج کے کھایا۔ پیٹ بھرنے کے بعد انہوں نے دعا کی، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تعجب سے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، او نادان، اور میں نے تجھے کہا تھا میرے دوستوں کو لے کر آؤ، اور میں نے اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، ایک اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا ہے، میں نے تجھے کہا تھا میرے دوستوں کو لے کر آؤ، عزیزوں کو لے کر آؤ، میرے رشتہ داروں کو لے کر، اور تو گیا ایک ایسی مخلوق کو لے کے آیا جو میں نہ ان کو جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، اور نہ ہی آج تک ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور تو ان لوگوں کو لے کے آ گیا ہے دعوت کے لیے۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی کہنے لگا، بھائی چپ کریں، زیادہ بات نہ کیجیے گا ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ دعوت کھانے نہیں آئے تھے، دراصل یہ لوگ ہمارے گھر میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ ہماری مدد کو آئے تھے، یہ لوگ ہماری ہیلپ کو آئے تھے۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو اصلی انسان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ ہے۔ بھائی ہماری دعوت کے اصلی حقدار یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، جن کی ہیلپ کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ لہٰذا یہی لوگ مہمانی کے حقدار ہیں، یہی لوگ مہمانی کے مستحق ہیں۔ جوانوں، جس کو تکلیف کے وقت اپنے ارد گرد نہ پاؤ اسے دوست مت سمجھنا، جس کو برے وقت میں اپنے ارد گرد نہ پاؤ اسے بھائی مت سمجھنا، جس کو پریشانی کے وقت اپنے ارد گرد نہ پاؤ، مصیبت کے وقت اپنے ارد گرد نہ پاؤ اسے رشتہ دار مت سمجھنا، اسے دوست مت سمجھنا۔ ان کو دوست، بھائی، رشتہ دار کہہ کر دوستوں کا، بھائیوں کا نام خراب مت کرنا۔ اے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا جو تنگی کے وقت تیرا ساتھ دے، جو برے وقت تیرا ساتھ دے، جو تکلیف کے وقت تیرا ساتھ دے، جو تیری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، لہٰذا پوری دنیا میں وہی آپ کا حقیقی مددگار ہے، وہی آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا دوست بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے۔ جوانوں، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کے علاوہ سب دوستیاں بے وفا ہیں، سب یاریاں بے وفا ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں رہتے ہیں،
اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا، اکثر جگہوں پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا۔ تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ڈرائیور کے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی ہوگی۔ اب یہ بیچارہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرا جو محبوب تھا نا وہ بے وفا نکلا، میرا محبوب بے وفا نکلا۔ میں نے کہا او نادان، تو نے دوستی بھی اسی سے لگائی ہے جس نے تیرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، تو نے یاری بھی اسی سے لگائی ہے جس نے تیرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے۔ او نادان، میں تجھے اس محبوب کی چوکھٹ پہ نہ لے جاؤں جو ایک بار ہاتھ پکڑتا ہے قیامت تک نہیں چھوڑتا، جو ایک بار ہاتھ پکڑتا ہے قیامت کے دن تک نہیں چھوڑتا۔ اس محبوب سے دوستی کیوں نہیں لگاتا، اس محبوب سے یاری کیوں نہیں لگاتا؟ آئے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ، جس کو دیکھ کر شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے کریم نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ اللہ ہو، جس کو میرے کریم نبی نے رو رو کر مانگا ہے، اس عمر کی کہانی نہ سنو تمہیں۔ آپ کا معمول تھا رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات آپ گشت فرما ہی رہے تھے، اچانک آپ کی نظر پڑی مدینے کی آخری حدود میں کسی شخص نے آگ جلائی ہوئی ایک خیمہ لگایا ہو۔ آپ دوڑ کر گئے اس خیمے کے پاس، جا کر دیکھا ایک شخص نے بہر آگ جلائی ہوئی ہے، خیمے کے اندر ایک عورت رو رہی۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا میاں کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جا، پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اب تو بھی پریشان کرنے کے لیے آیا۔ کہا میاں بتا تو صحیح تو کہاں سے آیا؟ کہا میاں میں غریب ہوں، میں غریب بدو ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر سے نکلا تھا اس سوچ کی بنیاد پر کہ جاؤں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں، ان کو جا کر اپنے دکھڑے سناتا ہوں، اپنی فریادیں سناتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ اچھا تو عمر کو ملنے آیا؟ کہا جی میں عمر کو ملنے آیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، رات ہو گئی یہاں، بیوی آگے چل نہیں سکتی تھی، بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، تو صبح ہوتے ہی میں عمر کے پاس چلا جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں میاں آپ یہاں سے جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں یہ خیمے کے اندر کون رو رہی؟ کہا میری بیوی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، بیچاری تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی بات نہیں صبح ہونے والی۔ آئے یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے، جا کر اپنی بیوی کو اٹھایا، بھلا ہوئی اٹھ، اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے لے گی؟ کہا حضور کیوں نہیں لوں؟ کہا پھر اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے۔ اب بیوی نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا، دائیوں والا سامان جو ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا نا، تو بیوی نے کہا حضرت آپ پھر لکڑیاں اٹھائیں، لکڑیاں اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھیں، چلتے ہیں تیرے یار کی بیوی کی مدد کریں۔ امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، اس نے کندھے پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک غریب کی مدد کے لیے جائیں۔ پہنچتے ہی بیوی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے جاتے ہی دائیوں والا کام شروع کر دیا۔ اب بہر بدو بیٹھا تھا، بدو کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ اب اس بدو نے سمجھا یہ کوئی یہاں کا غلام ہے، یہ یہاں کا نوکر ہے، یہاں کا ملازم ہے۔ اب بدو نے کیا کیا؟ اس نے آرڈر چلانے شروع کر دیا، حکم چلانے شروع، جائے پانی لے کے آ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے پانی لے کے، اور جلدی جا لکڑی لے کے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جاتے لکڑی لے کے۔ اوئے تیری بیوی کو پتہ نہیں دائیوں والا کام آتا بھی ہے یا نہیں، اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا میں کل عمر کے پاس جا کے تم سے اس کا حساب لوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ یہ کوئی یہاں کا غلام ہے، ملازم ہے، نوکر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا۔ ہائے یا امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بدو نے سر اٹھایا، کہنے لگا حضرت آپ ہی امیر المومنین۔ کہا حضرت
آپ وہی عمر ہے نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا. قدموں پہ گرا, قدم چومنے لگا, کہنے لگا حضرت خدا را مجھے معاف کر دیں, یہ آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں. حضرت خدا را مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا, پیروں سے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, ایسے لگایا جیسے ماں اپنے بیٹے کو چھاتی پہ لگاتی. سینے سے لگا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, او بدو, اور تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ اور یہ مدینۃ المنورہ ہے, یہ میرے آقا کا شہر ہے. یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں, یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں, یہاں تو غریبوں کو مقام ملتا ہے.